السلام علیکم۔ آج ہم لیسن نمبر 11 الدرس الحادی عشرہ اور الدرس الثانی عشرہ دو اسباق پڑھیں گے۔ جس طرح ہم نے پچھلے ایک چیپٹر میں پڑھا تھا انا، انتا اور ہوا کا بیان، اس میں ہم پڑھیں گے انا، نحن، انتا اور انتما۔ انا ہم نے پہلے بھی پڑھا، اس کا مطلب ہوتا ہے میں، نحن ہوتا ہے ہم، انتا ہوتا ہے تم۔ اس میں نئی چیز ہے انتما جو تثنیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی تم دونوں۔ باقی مطلب وہی ہے، ایک انتما اس میں نئی چیز آئی ہے۔ انا میں، انتا تو، نحن ہم، انتما تم دونوں۔ اب دیکھیں آگے، انا میں راجل، راجل کہتے ہیں مرد کو، میں مرد ہوں۔ آپ لوگوں کو میں نے کہا تھا 7 ورڈ میننگ یاد کرتے رہیں، تو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی، کیونکہ وہی والے پیچھے والے ورڈز ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، بس ایک ورڈ نیا نیا آ جاتا ہے جس سے آپ نے دیکھ کے کرنا ہوتا ہے۔ اچھا دیکھیں، انا راجل میں مرد ہوں، و اور حاضہ کا مطلب ہوتا ہے یہ، اور مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے رجل، اور یہ مرد ہے۔ نحن، نحن کا مطلب ہوتا ہے ہم، رجلانی تثنیہ کا ہے تو ہم دو مرد ہیں۔ انت رجل تو مرد ہے، وانت رجل اور تو مرد ہے۔ انتما رجلانی، رجلانی تثنیہ کا صیغہ ہے تو رجلانی بھی آگے تثنیہ کا صیغہ آ رہا ہے، انتما بھی تثنیہ اور رجلانی بھی تثنیہ، تو اس کا کیا ہو جائے گا، انتما رجلانی تم دونوں مرد ہو۔ ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ، ولد وہ لڑکا ہے، وذالک ولد اور وہ لڑکا ہے، ہما ولدانی وہ دونوں لڑکے ہیں۔ آگے دیکھیں، من انتما، من کا مطلب ہوتا ہے کون، اور انتما تم دونوں۔ انتما کس کا صیغہ ہے، تثنیہ کا۔ من انتما تم دونوں کون ہو، نحن ہم، رجلانی مرد ہیں، ہم دو مرد ہیں۔ من کون، نحن ہم، اب وہ کہہ رہے ہم دونوں کون ہیں، تو انتما ہم دونوں، رجلانی مرد ہیں، تم دونوں مرد ہو۔ من ہما، من کون، ہما وہ دونوں کون ہیں، ہما رجلانی وہ دونوں مرد ہیں۔ حل کیا، انتما تم دونوں مسلمان ہو، ابھی آگے سوال جواب ہے، جی ہاں ہم دونوں مسلمان ہیں۔ حل نحن پاکستانیون، کیا ہم دونوں پاکستانی ہیں، جی ہاں تم دونوں پاکستانی ہو۔ حل ہما رجلانی، کیا وہ دونوں مرد ہیں، لا نہیں، بلکہ ہما ولدانی ہم دونوں لڑکے ہیں۔ من انتما تم دونوں کون ہو، نحن خالد و محمود ہم دونوں محمود اور خالد ہیں۔ اب آگے آ رہا ہے انا، نحن، انتی اور انتما مؤنث کی۔ آگے اب انا میں، نحن ہم، انتی تم، اور انتما تم دونوں۔ انتی بنت تم لڑکی ہو، وانتی بنت اور تو لڑکی ہے۔ انتما یہ بھی تثنیہ کا صیغہ اور یہ بھی تثنیہ کا صیغہ، تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا، تم دونوں لڑکیاں ہو۔ ہیا بنت وہ لڑکی ہے، وتلک بنت اور وہ لڑکی ہے، ہما بنتانی وہ دونوں لڑکیاں ہیں۔ من انتما تم دونوں کون ہو، نحن بنتانی ہم دونوں لڑکیاں ہیں۔ من ہما تم دونوں کون ہو، ہما بنتانی وہ دونوں لڑکیاں ہیں۔ حل کیا، انتما تم دونوں پاکستانی ہو، نعم جی ہاں ہم پاکستانی ہیں۔ حل ہما مصریاتانی، کیا وہ دونوں مصری عورتیں ہیں، لا نہیں، بلکہ ہم دونوں پاکستانی عورتیں ہیں۔ من انتما تم دونوں کون ہو، نحن ہم دونوں فاطمہ اور زینب ہیں۔ اب اس کی تمرین کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلا اس کا سوال ہمیں دیا گیا ہے، ان مفرد الفاظ سے تثنیہ بنائیں، تو یہ تو بہت ہی آسان ہے، بس آخر پہ سب کے آخر الف نون لگا دینا ہے۔ جیسے رأسن ہے، رأسن کا مطلب کیا ہوتا ہے، سر، اس کے آخر پہ الف نون لگا دے، رأسانی، صدرانی، قلبانی، اسی طرح ہوں گے سارے، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے۔
اگلا کویشچن دیکھیں، ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ یہ آپ لوگوں کو الفاظ دیے گئے ہیں، سارے تثنیہ کے صیغے ہیں، ان سے آپ نے جملہ بنانا ہے۔ وجہانی، انفانی، فمانی، یہ بہت ہی آسان ہے۔ جو جو ورڈز آپ لوگوں نے پڑھے ہیں نا، جس طرح ہم تمرین میں کرتے رہتے ہیں، ویسے آپ لوگوں نے یہ ورڈز یوز کر کے جملہ بنانا ہے۔ آگے قاعدہ ہے کہ نحن متکلم کی ضمیر ہے، اس میں تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث سب برابر ہیں۔ جو نحن ہے نا، وہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، بے شک تثنیہ ہو، جمع ہو، جو بھی ہو، سب کے لیے نحن استعمال ہو سکتا ہے، جس کا مطلب ہے ہم۔ انتما کا مطلب ہے تم دونوں، یہ تثنیہ کی ضمیر ہے، چاہے مذکر ہو یا مؤنث، اور ہما بھی تثنیہ غائب کی ضمیر ہے، چاہے مذکر ہو یا مؤنث۔ آگے دیکھیں، اگر دو مختلف چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہو تو دونوں کے درمیان واو لگا کر الگ الگ بولا جائے گا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی دو چیزیں بولنی ہے تو درمیان میں واو لگا کر ان میں ڈفرینشیٹ کریں۔ جیسے میں کہتی ہوں فاطمہ اور زینب، تو اس کو عربی میں کہیں گے فاطمۃن و زینب، وا کا مطلب ہوتا ہے اور، ٹھیک ہے۔ تنبیہ، جسم کے اعضاء جو ایک ایک ہیں، رأسن، انفن وغیرہ عموماً مذکر ہوتے ہیں، اور جو دو دو ہوں، جیسے اگر ہمارے جسم کا کوئی پارٹ ہے جو ایک ہوتا ہے، جیسے ہمارا سر ایک ہے تو مذکر ہوگا، لیکن اگر دو ہوتے ہیں کوئی، جیسے ہماری آنکھیں دو ہوتی ہیں، کان دو ہوتے ہیں، اور کیا، ہاں اس طرح ہمارے ہاتھ دو ہیں، تو ان کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال ہوگا، آخر پہ گول تا آئے گی۔ آگے الفاظ معنی ہے، نحن کا مطلب ہے ہم، انتما تم دونوں، ہما وہ دونوں، جس طرح ہم نے پیچھے سبق میں پڑھا تھا، ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ، اور ہما کا مطلب ہو جائے گا وہ دونوں، کیونکہ یہ تثنیہ کے لیے آ رہا ہے۔ وا کا مطلب ہے اور، زہرتن پھول، قلبن دل کو کہتے ہیں، اور اگر دوسرے والے کاف سے لکھو، یہ والا کاف جو ہوتا ہے یہ، تو یہ کتے کے معنی میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ کف، ہتھیلی، سنن، دانت، صرف چھوٹے سے ڈفرینٹ کی وجہ سے پورا مطلب ہی بدل گیا۔ اب آگے دیکھتے ہیں 12th سبق، کدھر گیا، یہ ہمارا 12واں سبق، الدرس الثانی عشرہ۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے المفردات، کچھ ورڈز میننگ جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں وہ دیے ہوئے ہیں، ہم نے ان کے میننگز لکھنے ہیں۔ یہ آپ لوگ کے لیے ہے کہ آپ لوگ کو دیکھ سکیں کہ آپ لوگ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں۔ انا کا مطلب ہوتا ہے میں، انتا تو، انتما تم دونوں، ہما وہ، نحن ہم، اذن کس کو کہتے ہیں، کان کو، اصبعن انگلی، قبلتن کعبہ، خانہ کعبہ، نشید چست، کسلان سست، مریض بیمار، صحیح تندرست۔ یہ تو بہت سے آسان سے ہیں۔ مریض جب ویسے بھی ہمارے گھروں میں جو بیمار ہو جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مریض بن کے بیٹھا ہوا ہے، یا اگر کوئی تندرست ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں بالکل صحیح، ٹھیک ٹھاک ہے۔ اور پلاساتن ہوتا ہے جھاڑن، ہراتن بلی، الازہار کہتے ہیں پھول کو، اور زہراتن بھی پھول کو کہتے ہیں۔ الحجاج، یہ بھی مطلب سے پتہ جو سیم یا حاجی، اور جناحانی دو پر، عصفورانی چڑیاں، ٹھیک۔ آگے اس کے اب جملے دیے گئے ہیں کچھ، اچھا یہ اس طرح کے ہیں کہ جو آپ لوگ چیزیں پیچھے پڑھ چکے ہیں نا، اسی سے آگے انہوں نے استعمال کر کے ہمیں جملے اور ورڈز میننگ دیے ہوئے ہیں ہمارا ٹیسٹ لینے کے لیے۔ حاذا، یہ سالم سالم ہے، حاذا رأسہ، یہ اس کا سر ہے۔ اب یہاں پہ میں نے اس کا کیوں کہا ہے، کیونکہ اس ہو کا مطلب ہوتا ہے اس کا یا اس کی۔ حاذا وجہہ، یہ اس کا منہ ہے، حاذہ، حاذا فمہ، یہ اس کا منہ ہے، اور وجہ اس کا چہرہ۔ حاذہ فاطمہ، یہ فاطمہ ہے۔ حاذہ ساعتها، یہ اس کی گھڑی ہے۔ اب یہ ادھر ہو تھا اور ادھر ہا کیوں لگ گیا، کیونکہ یہ مذکر کا تھا اور یہ مؤنث کا، مؤنث میں یہ والی ہا لگتی ہے۔ وَتِلْكَ كُرَّاسَتُهَا، اور وہ اس کی کاپی ہے۔ حاذہ اختها، اخت کہتے ہیں بہن کو، اور ہا لگ رہی ہے جس کا مطلب ہے اس کی بہن ہے۔ تِلْكَ جَارَتُهَا، اور وہ اس کی پڑوسی ہے۔
انا میں مسلم مسلمان ہوں، اللہ ربی اللہ میرا رب ہے، محمد میرے رسول ہیں اور اسلام میرا دین ہے، قرآن میری کتاب ہے۔ یہ میری میں کیوں بول رہی ہوں؟ کیونکہ آخر پہ یہ یا لگا ہوا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے میرا یا میری۔ الکعبۃ قبلتی کعبہ میرا قبلہ ہے، انت اخی اور یہ میرا بھائی ہے۔ اب آگے کہہ رہا ہے سعید علی السطح، سطح کہتے ہیں چھت جو اوپر کی جانب ہو، اور اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے پر، سعید چھت پر ہے۔ وحامد علی السلم، سلم کہتے ہیں سیڑھی کو، سین سے ہی سلم ہے اور سین سے ہی سیڑھی، ٹھیک، اور حامد سیڑھی پر ہے۔ وابوہما فی البیت، و ابو کہتے ہیں والد کو، اور ابوہما، ہما تثنیہ کا صیغہ ہے اور ان کے والد گھر میں ہیں۔ جمیل و نعیم تلمیذانی، جمیل اور نعیم دونوں شاگرد ہیں۔ ہما صدیقانی، صدیق کہتے ہیں دوست کو اور وہ دونوں دوست ہیں۔ وہما اور وہ دونوں جارانی، جار کہتے ہیں پڑوسی کو اور وہ دونوں پڑوسی ہیں۔ سعیدۃ و نعیمۃ طفلتانی، سعیدہ اور نعیمہ دونوں بچیاں ہیں۔ اب یہاں پہ مؤنث کا صیغہ یوز ہو رہا ہے گول تا کی وجہ سے، اور آخر پہ تثنیہ کا صیغہ بنانے کے لیے الف نون لگا دیتے ہیں۔ ہما زمیلتانی اور وہ دونوں سہیلیاں ہیں۔ وہما جارتانی اور وہ دونوں پڑوسیاں ہیں۔ اب اس کی تمرین دیکھ لیتے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ انا بغیر الف کے اس طرح پڑھا جاتا ہے، لیکن لکھنے میں جب ہم انا بولتے ہیں تو اس طرح بولا جاتا ہے، لیکن جب ہم لکھیں گے تو اس میں الف لکھا جاتا ہے۔ اب الفاظ معنی دیکھیں، آپ لوگوں نے یاد کر کے آنے ہیں اور نیچے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ ہم نے یاد کر لیے۔ روز کے جو لیکچر دیکھتے ہیں اس کے ورڈز میننگ یاد کر کے لازمی بتایا کریں کہ آپ لوگوں نے یاد کر لیے ہیں۔ شیر ہوتا ہے بال، شفت کہتے ہیں ہونٹ کو، یہ اما پارہ میں بھی آئے گا، وَشَفَتَيْنِ هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، مطلب اس طرح کی ایک آیت ہے، صحیح طرح سے مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس میں یہ شفت یوز ہوتا ہے ہونٹ۔ راقبہ گردن، اس اسبع انگلی، قلب دل، وہی سیم پچھلے چیپٹر والا ورڈ ادھر دوبارہ آیا ہوا ہے۔ کبد جگر، ریعہ پھیپڑا، اخ بھائی، اختن بہن، عم چچا، اور آخر پہ یہ تا لگا دی گولتا جس کی وجہ سے مطلب بن گیا پھوپھی۔ خال ماما، ویسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا خالہ، وہی عربی میں بھی اب بس آخر پہ گول تا لگا دی اور اس کے اگر سے تا ہٹا دو تو خال ماموں، ٹھیک ہو گیا۔ جد دادا، جدہ دادی، حفید پوتا، حارت محلہ، بلبل کا وہی مطلب ہے حفیدہ پوتی، حفید کا مطلب پوتا تھا اور آخر پہ گول تا لگا دی تو پوتی بن گیا۔ اسی طرح جد دادا تھا، آخر پہ گول تا لگا دی تو دادی بن گیا۔ حمام کبوتر، کلب کتا، فارت چوہا، عقرب بچو، حیہ سانپ۔ تو یہاں پہ ہمارا الدرس الثانی عشر بھی ختم ہوتا ہے۔ اگر کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے گا۔ السلام علیکم۔